السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ فرشتے کن کو کہتے ہیں۔ جواب: عربی میں فرشتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور ان کو اپنے تمام احکام پوری طرح بجا لانے، انہیں نافذ کرنے کی طاقت بھی عطا کر رکھی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج والی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار طواف کر کے چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے، یعنی پھر کبھی اس کی واپسی کی باری نہیں آتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا جناب، فرشتوں پر ایمان کیسے لانا؟ جواب: فرشتوں پر 4 طریقے سے ایمان لانا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر تفصیلی ایمان لانا، اور جن فرشتوں کے نام ہمیں نہیں معلوم ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق کو بھر رکھا تھا، یعنی پوری فضا پر چھائے ہوئے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کبھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے، سر کے بال غیر معمولی طور پر سیاہ تھے اور ان پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے رہے۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ کون تھے؟ صحابہ کرام نے کہا: اللہ کا رسول، ہم تو انہیں نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا: یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا،
تو وہ بھی انسان ہی کی شکل میں آئے تھے، جس سے پتہ چلا کہ فرشتے انسان کا روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ چوتھے طریقے سے ایمان لانا کیسے ہے؟ فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، دن رات مسلسل بغیر تھکان کے اس کی عبادت کرتے رہنا، یہ سارے ان کے اعمال ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو مخصوص کام پر لگا رکھا ہے؟ جواب ہاں، بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچانے کے لیے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا تھا۔ اور دوسرے حضرت میکائیل ہیں، ان کی ذمہ داری بارش برسانے کا کام ہے۔ تیسرے حضرت اسرافیل ہیں، قیامت قائم کرنے کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے۔ اور ایک فرشتہ ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ، ان کا کام مخلوق کی روح نکالنا ہے۔ اور ایک فرشتے کا نام مالک ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ کا مطلب واچ مین۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے نگران ہوتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی مدت پوری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی موت، اس کے عمل اور اس کے خوش نصیب ہونے یا بد نصیب ہونے کو لکھتا ہے۔ کچھ فرشتے انسانوں کے اعمال کو لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ہر آدمی کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ انسان کے دائیں جانب ہوتا ہے اور دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے۔ ان کو کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے مردوں سے سوال کرنے کے لیے مقرر ہیں۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اچھا جناب، کیا فرشتے کسی کو نظر بھی آتے ہیں؟ جواب، فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس بھی فرشتے آیا کرتے تو انسانوں کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں صرف اور صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ہاں، البتہ انسان موت کے وقت فرشتوں کو اصلی حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ مومن ہو تو رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اگر کافر ہو تو عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اچھا جناب، جو شخص فرشتوں کو نہ مانے تو وہ کون ہے؟ جواب، جو آدمی فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر کہلاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ماننا فرشتوں پر ایمان لانا کہلاتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔